میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کا دعوت اسلامی کا یہ سنتوں بھرا اجتماع دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ شعبہ تعلیم ایجوکیشن سے وابستہ اسلامی بھائیوں سے متعلق ہے۔ ایجوکیشن سے جن کا تعلق ہے بخوبی علم کی اہمیت ان کے لیے سمجھنا بڑا ہی آسان، اور جہالت کا نقصان اور جاہل رہنے کی وجہ سے جو انسان نقصانات کا سامنا کرتا ہے ان چیزوں کا سمجھنا بھی نہایت ہی آسان ہے۔ ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں پیدا فرمایا اور انسان کو جو دیگر مخلوقات پر فضیلت اور افضلیت عطا کی گئی، اس کا ریزن تو علم ہے، لیکن آج ان کی طرف ہماری رغبت اور ہمارا شوق اور جتنا لگاؤ ہونا چاہیے وہ اتنا نہیں کہ جتنا ہم نے سنا یا جتنا ہم نے بیان کیا۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی جو بنیاد تھی شاید اس کے بارے میں عام لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی۔ علم حاصل کرنے کی جو سب سے ایک بنیادی وجہ اور ریزن ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالی کی پہچان۔ یہ انسان کا سب سے بڑا درجہ کمال ہے۔ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نفلی عبادات کرتے ہیں، ان سب عبادات کا جو الٹیمیٹ بینیفٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب عز و جل کی معرفت حاصل کرے۔ انسان اور جانور کا جو فرق ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت حاصل ہے وہ جانور کو حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو عقل اور جو شعور عطا کیا ہے، وہ شعور، وہ عقل، وہ سینس، وہ انٹلیکٹ جانوروں کو، جمادات کو، حیوانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں کیا۔ اور اگر کوئی شخص انسان ہونے کے باوجود اپنے اس بنیادی فضیلت افضلیت کے مقصد کی طرف توجہ نہ کرے تو پھر اس میں اور جانور میں شاید زیادہ فرق نہ رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اور شاید یہ بنیادی بات ہم سب کے ذہنوں میں آ جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے، ہمارا فوکس، ہماری پریفرنس، ہماری جو پرائیورٹیز ہیں وہ تبدیل ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اس دنیا میں پیدا کیا گیا اس لیے کہ تو اپنے رب کی معرفت حاصل کر۔ تیرا جو کمال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہے۔ انسان کا کمال کھانا پینا، جان بنانا
اور اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنا نہیں ہے۔ اگر درجہ کمال، وجہ کمال، the reason of preference زیادہ کھانا ہوتا تو گدھا انسان سے زیادہ کھاتا۔ اگر جسمانی طور پر طاقت بنانا یہ انسان کا درجہ کمال ہوتا تو ایک ہاتھی بہت سارے انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اگر فقط نفس کی خواہش کو پورا کرنا یہ درجہ کمال ہوتا تو کئی جانور انسانوں سے اس معاملے میں بہت آگے ہوتے، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا اور انسان اپنے اس شرف کو اور افضلیت کو ایکسپٹ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، لیکن کیا واقعی جو معرفت انسان کو ہونی چاہیے وہ حاصل ہے؟ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ علم ہے، وہ نالج ہے، وہ قرآن حدیث کی سمجھ بوجھ ہے جو انسان حاصل کرے تو اپنے رب کی معرفت اور پہچان کی طرف اپنے قدم آگے بڑھا سکتا ہے۔ آج ایجوکیشن سسٹم پر ہم غور کریں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ہر گلی محلے کے اندر آپ کو ایک اسکول نظر آئے، یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود انسان تو ہے لیکن انسانیت نظر نہیں۔ اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود آج ہمارے معاشرے کے اندر جو انریسٹ ہے، جو بے قراری ہے، جو مسائل ہے، جو اعتماد کی کمی ہے، جو رسپیکٹ کی کمی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کی کمی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ علم، the knowledge، اللہ کی معرفت کے لیے جو ہم نے حاصل کرنا تھا، آج وہ علم فقط ایک ڈگری کے حصول کے لیے رہ گیا۔ آج کسی سے پوچھو کہ بھائی کیوں پڑھتے ہو تو وہ جواب دے گا کہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ میری نوکری لگ جائے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں، بچے سے پوچھیں تو بڑے ہو کے کیا بنو گے، وہ کہے گا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، کوئی افسر بنوں گا۔ بھائی کیوں بنو گے؟ کیونکہ ماں باپ نے 3-4 سال سے بچے کے دماغ میں ایک بات ڈالنا شروع کر دی کہ بیٹا یہ پڑھو گے تو تمہیں جاب اچھی ملے گی، نوکری اچھی ملے گی۔ وہ علم کے جس کا مقتدا اور جس کا حصول اور جس کا پڑھنے پڑھانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ہونا چاہیے تھا، آج اس علم کو لوگ پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے اس لیے ہیں کہ نوکری اچھی ملے۔ جب اس علم کے حصول کا مقصد الگ ہو گیا تو اس کے ریزلٹ جدا ہو گئے۔ پھر ہم نہ روئے، پھر ہم شکایت نہ کریں کہ یار ہے تو اتنا پڑھا لکھا لیکن اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں۔ آج آپ کو بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ نظر آئے لیکن ان کا گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں۔ جاؤ ذرا جیلوں میں دیکھو، قیدیوں کو دیکھو جو قتل کرنے والے ہیں، جو چوری کے الزام میں پکڑے گئے ہیں، جو کرپشن کرنے والے ہیں۔ 1000 کرپٹ لوگوں کی ذرا لسٹ تو دیکھو اور اس کے سامنے ان کی ڈگریاں اور ان کے جو علوم و فنون کی مہارت ہے وہ لکھ لو تو شاید سر جو ہے وہ شرم سے جھک جائے کہ کرپشن کرنے والا فلاں ڈگری ہولڈر ہے، یہ قتل کرنے والا فلاں ادارے کا فارغ التحصیل ہے، یہ جو چوری کے اندر پکڑا گیا، ڈکیتی کرتا ہوا پکڑا گیا، یہ ٹیکسیشن کے اندر جو چوری کر کے پکڑا گیا، یہ فلاں الزام کے اندر جو پکڑا گیا۔ ارے یہ تو پڑھا لکھا نوجوان، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ سارے مسائل کی ایک بنیادی وجہ وہ ہے کہ جو علم انسان کو انسان بنانے کے لیے تھا، اس علم کو ہم نے فقط ایک ڈگری کے پیپر کے حصول کے لیے رکھا۔ وہ ریزن، وہ وجہ، وہ علم، وہ معرفت آج ہم سے چھن گئی، دور ہو گئی، اور اس کی وجہ ہمارا کنسپٹ کا تبدیل ہونا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ وہ علم کہ جو انسان کے لیے درجہ کمال اور اللہ کی معرفت کے حصول کا ذریعہ تھا، جن لوگوں نے اس کو اسی نظریے سے حاصل کیا تو اس کا نام کہیں پر امام اعظم ابو حنیفہ نظر آتا، کہیں پر اس کا نام امام غزالی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ارے وہ علم کہ جو انسان کا درجہ کمال تھا، اس کی اگر ایگزامپل دیکھی ہو تو امام احمد رضا خان کے اندر نظر آئے گی۔ اور اس زمانے کی اگر بات کروں، وہ علم کہ جو انسان کو اپنے کمال کی طرف لے جانے والا ہے، اس کی اگر پریکٹیکل ایگزامپل دیکھنی ہو تو اس کو دنیا امیر اہل سنت کے نام سے جانتی ہے۔ اس پرسنالٹی کے پاس کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں، کسی کالج سے پڑھ کر یہ فارغ نہیں ہوا، لیکن ہزاروں پڑھے لکھے لوگ آج اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ہیں، اس کے ساتھ ایک وقت گزارنے کے لیے اپنے لیے درجہ کمال سمجھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ بھی تو ایک ہمارے زمانے کی پرسنالٹی ہے۔ ایک غریب گھرانے کے اندر پیدا ہونے والا بچہ آج 40 سال کے بعد جس دعوت اسلامی کا وہ بانی تھا، اس کی دعوت اسلامی نے لاکھوں کو راہ راست پر لے آیا۔ وہ علم تھا جو برکت کے ساتھ حاصل کیا گیا، وہ علم تھا کہ جس کے حصول کا مقصد دین کی خدمت تھا، وہ علم تھا کہ جس کو حاصل کرتے وقت ان کا نظریہ یہ تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ وہ غریب گھرانے کا بچہ جو اپنی بڑی ہی غربت کے ابتدائی دنوں کے اندر محنت کرتا، مزدوری کرتا، ایک معمولی سی نوکری کر کے، ایک چھوٹا موٹا بزنس کر کے، وہ شخص جب آگے بڑھتا ہے اور علم کی روح کو پہچانتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو آج دنیا میں جب ایک آواز لگاتا ہے تو تھیلیسیمیا کے لیے اتنا خون جمع ہو جاتا ہے کہ ادارے کہتے ہیں کہ بس کرو، ہماری ضروریات پوری ہو گئی۔ وہ نالج، وہ دین کا علم، اللہ کی معرفت کے ساتھ جب حاصل کیا جاتا ہے تو اس شخص کے علم کی برکت یہ ہے کہ آج دعوت اسلامی روز کی 2 مسجدیں بناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے علم میں، اس کے عمل میں وہ برکت عطا کی ہے کہ آج بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کی مریدی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پڑھا تو آپ نے بھی ہوگا، پڑھا تو بہت سارے لوگوں نے ہے، لیکن ہم بھول گئے کہ اس نالج اور علم کی فضیلت اور اس سے ہم نے حاصل کیا کرنا۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی رحمت سے مسلمان ہیں، اور ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر بڑا فخر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں وہ دولت عطا کی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ ہم اس پر جتنا شکر ادا کریں، جتنا فخر کریں، اتنا کم ہے۔ لیکن اے مسلمان، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو اس لیے پیدا کیے گئے، آپ تو مسلمان ہیں، آپ نے تو دنیا کو لیڈ کرنا تھا، آپ فالوور نہیں تھے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ معرفت، وہ سعادت، وہ ابتدائی علم عطا کیا کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے آپ نے نبی پر ایمان لائے۔ لیکن اے مسلمان، تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ آج دنیا کے اندر تجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا؟ آج دنیا کے اندر تیرا یہ حال کیوں ہو گیا؟ تو شاید اس کے پیچھے بھی وہی بات ہوگی کہ آج مسلمان نے اپنے اس مبلغ علم کو بھلا دیا کہ جس کو سمجھ کر، سیکھ کر اس نے دنیا پر حکمرانی کر دی، اس نے لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا تھا، اور جب تک مسلمان نے اس پر عمل کیا اس وقت وہ دنیا کی سپر پاور بھی رہا۔ اس وقت لوگ اس کے پاس آ کر اپنی دین اور دنیا کو سیکھ کر جب جاتے تھے تو آگے جا کر قوموں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ کیا بھول گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور؟ ذرا یاد کرو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، عثمان غنی، سیدنا علی اور دیگر صحابہ تابعین کا دور تو یاد کرو۔
ایک وقت تھا کہ دنیا مسلمان کے پاس آ کر سیکھا کرتی تھی، اور آج ہم دنیا کے پیچھے چلنے پر مجبور ہیں، اور اس کی کوئی وجہ، کوئی بڑا فلسفہ، کوئی بڑی لاجک یا کوئی ڈیفیکلٹ ڈیبیٹ نہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمان کے لیے سب سے بیسک کتاب کیا ہے؟ اسلام کا، مسلمان کا سب سے بنیادی ریفرنس کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید۔ کیا آپ سب نے قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ کر پڑھنا سیکھ لیا؟ کیا آج کا مسلمان قرآن دیکھ کر صحیح پڑھنا جانتا ہے؟ اگر دیکھ کر پڑھنا آتا ہے تو کیا اس کا معنی اور مفہوم معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ اور اگر معنی اور مفہوم معلوم ہے تو اس پر عمل کتنا؟ دنیا کے اندر لاکھوں کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور ہر کتاب لکھنے والا آخر میں یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی کوشش کے مطابق اس کو لکھا ہے، لیکن اگر کوئی غلطی پائیں تو میری اصلاح فرمائیں۔ No matter how big that writer is، کوئی ریسرچر ہے، رائٹر ہے، کچھ بھی ہے، آخر میں جا کے وہ اعتراف کرتا ہے کہ this was the best effort from me، میری سب سے بہترین کوشش تھی، میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا، لیکن میں انسان ہوں، خطا ہو سکتی ہے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھیں، وہاں پر غلطی کی گنجائش رہتی ہے، لیکن یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اپنے بارے میں اعلان کرتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ارے سورہ فاتحہ ختم کی ہے، سورہ بقرہ ہے، اے قرآن پڑھنے والے، گویا کہ قرآن اپنی تلاوت کرنے والے کو یہ پیغام دے رہا ہے، the confidence is there، اے پڑھنے والے تو نے ابھی بہت کچھ پڑھنا ہے، ہزاروں آیتیں پڑھنی ہے، سورتیں باقی ہے، لیکن سن اور پڑھ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ اور بلند شان کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش باقی ہے۔ ارے دنیا میں دکھاؤ ایسی کوئی کتاب ہو کہ جس کا لکھنے والا یا لکھوانے والا یہ کہہ سکے کہ this is the book، there is no doubt، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اے مسلمان، اللہ نے تجھے وہ کلام عطا کیا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزات عطا کیے گئے، بے شمار معجزات عطا کیے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا وہ اپنی آخری کتاب کلام باری تعالی تھا۔ میرے آقا جس عرب کے ماحول میں پیدا ہوئے، تشریف لائے، اس وقت عرب جو ہے بڑے قادر الکلام تھے، ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، وہ عرب کے علاوہ لوگوں کو عجمی کہا کرتے تھے۔ بڑے بڑے شعراء اپنے کلام تحریر کرتے اور کعبے کی دیوار پر لکھ کر یہ چیلنج کیا کرتے تھے کہ ہے کوئی جو اس کے مقابلے کا کلام لے کر آئے۔ عرب کا بچہ بچہ اپنی لغت پر ایسا مہارت رکھتا تھا کہ فی بدی اشعار کہتے لوگوں کو حیران کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، ہر نبی کو اس کے زمانے کے مطابق معجزات دیے گئے۔ عرب کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، میرے رب نے اپنے آخری نبی کو بھیجا ہے اور اس ماحول میں بھیجا ہے جہاں پر زبان پر کلام پر بڑا ناز کیا جاتا ہے۔ جب میرے آقا نے زبان کھولی اور بولنا شروع کیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو لوگ دم بخود رہ جایا کرتے، جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی اور تلاوت فرماتے تو عرب کے لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، وہ بلند رتبہ، وہ بلند شان کتاب کہ جس کو جب صحابہ پڑھا کرتے، آنکھوں سے لگاتے اور سینے سے لگاتے اور کہتے یہ وہ کتاب ہے جو میرے رب کا کلام ہے۔ ارے اس کلام کو ہم نے جب پسے پش ڈال دیا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، تو بتاؤ کہ پھر معرفت الہی کہاں سے نصیب؟
پھر آپ کیسے دنیا کی اقوام کو لیڈ کر سکیں گے؟ آپ سب کے گھر میں قرآن ہوگا، بڑے اچھے مخملی لحاظ میں بڑے ادب سے سنبھال کے رکھا ہوا ہوگا. شادی پر بیٹی کو رخصت کرتے وقت اس قرآن کے سائے سے گزارا ہوگا. اس قرآن کو بیماری میں آپ پڑھتے بھی ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ کہ قرآن فقط مخملی لحاظ میں لپیٹ کے رکھنے کے لیے تھا؟ کیا قرآن اس لیے تھا کہ سال میں 2-4 مرتبہ اس کو اتار کر گھر جھاڑ کر دوبارہ رکھ دیا جائے، یا فقط رمضان کے رمضان کچھ پارے پڑھ لیے جائے؟ کیا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا؟ تلاوت کی اپنی فضیلت ہے، اس کا انکار ہے، لیکن قرآن تو نازل ہوا تھا عمل کرنے کے لیے. یہ قرآن تو وہ ہے کہ جب نازل ہوا ماضی کی خبریں بھی دیتا ہے، مستقبل کی خبریں بھی دیتا ہے. آپ پڑھ کے تو دیکھو، آج سائنس کی بڑی بات کی جاتی ہے. اے مسلمان، تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو بھی کائنات میں غور کر رہا ہو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کیا دیکھتے نہیں آسمان کو کہ اللہ نے کیسا بلند کیا؟ اونٹ کو نہیں دیکھتے کس طرح پیدا کیا گیا؟ زمین کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا، بچھایا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے ان کو کھڑا کیا گیا، گاڑھا گیا؟ کائنات کے اندر غور کرنا تھا مسلمان کو، اور مسلمان موبائل میں جن چیزوں میں غور کر رہے ہیں بتانے کی حاجت نہیں. ہماری کریشن، ہماری پیدائش، ہمارا دین، ہمارا اسلام اس لیے نہیں تھا کہ ہم رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے لگائیں اور جا کر سو جائیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. قرآن پچھلی امتوں پر کیے جائے انعامات کو بیان کرتا تھا. یہ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس کو پڑھے سمجھے عمل کرے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. کیا لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، اچھی بات کا حکم دیتے ہو، خود کو بلائے بیٹھتے ہو؟ قرآن پڑھا ہوتا تو یہ سمجھ میں آتا. قرآن ہمیں عبادت کا مقصد اور جینے کی وجہ بیان کرتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ارے پڑھو تو صحیح، کیا ہے جو قرآن کے اندر نہیں ہے؟ آج لوگ باتیں کرتے ہیں چاند کی، آفاق کی، کائنات کی. ارے قرآن میں کیا ہے جو بیان نہیں کیا گیا؟ لیکن آج کے مسلمان کی مثال اس مریض کی ہے کہ جو دنیا کے بہترین ڈاکٹر کے پاس تو گیا، نسخہ بھی اس نے لکھ کے دے دی، میڈیسن بھی دے دی، اس نے خرید بھی لی، لیکن گھر آ کر میڈیسن اور نسخے کو سنبھال کے رکھ دیا. قرآن ہر مرض کی دوا ہے، ہر چیز کا علاج ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں ہے قرآن کے اندر؟ دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے. لیکن مریض کو شفا تو تب ہوگی نا جب میڈیسن کھائے. قرآن سے برکت اور فضیلت تو اس وقت ملے گی نا، علم کی برکت، رب کی معرفت تو اس وقت ملے گی جب اس کو ہم کھولیں گے، پڑھیں گے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ یہاں پر موجود ہیں، آپ نے بہت کچھ پڑھا، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے. ہم علم کے خلاف ہو ہی نہیں سکتے. اسلام اور علم چولی دامن کا ساتھ، اسلام سے بڑھ کر علم پہ بات کون کرے گا؟ قرآن نے بیان کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. رب نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. فرشتوں نے اپنی تعمیر، تقدیس بیان کرنے کا کہا، اور انسان کے بارے میں کہا کہ اس کو خلیفہ بنائے گا، کہ زمین میں فساد کرے گا، خود ریزی کرے گا. سنو میرے رب نے کیا جواب ارشاد فرمایا.
آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ مولانا بن جاؤ گے، دین کی طرف آؤ گے تو یہ نالج اور علم، ارے تم نے علم سیکھا اور سمجھا کب تھا؟ میرے رب نے تو قرآن میں بیان فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ میرے رب نے آدم کو اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا۔ There was the knowledge، وجہ فضیلت، the reason of preference۔ اس قرآن نے علم کو بیان کیا۔ تم کیسے کہتے ہو کہ مسلمان اور دین کی طرف آنے والا علم سے دور ہو جائے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے حقیقی اسلام اور میرے آقا کی تعلیمات۔ پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہاتھ نہیں اٹھواتا، اپنے آپ سے ذرا سوال کرو، پوچھو what was the last time when you finished the Holy Quran؟ زندگی میں آخری مرتبہ کب پورا قرآن پڑھا؟ تلاوت کی بات کر، جواب دے گا 1 سال ہو، کوئی کہے گا یاد ہی نہیں، کوئی کہے گا بچپن میں۔ ارے پڑھنا تو فرسٹ سٹیپ تھا، سمجھنا بھی تھا۔ 30 سال 40 سال 50 سال کی عمر ہو گئی اے 50 سال کی زندگی گزارنے والے مسلمان، کیا قرآن کی 50 آیتیں ایسی یاد ہیں کہ جس کا معنی اور مفہوم بھی معلوم ہو کہ میرے رب نے شاید یہ ہو؟ 20 سال کی عمر ہو گئی، کیا قرآن کی 20 آیتیں یاد ہیں؟ اگر نہیں، وہاں سے نیت کرو کہ جو ہوا سو ہوا، جب آنکھ کھلی تب ہوا سویرے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، سانسیں باقی ہے، اور کووڈ کے بعد جو زندہ ہے وہ تو اللہ کا اور بھی شکر ہے کہ نکل گئے آگے پیچھے دائیں بائیں، اب غور کر، وہ گیا آس پاس پچھلے 1-2 سال میں کتنے لوگ چلے گئے، آپ بچ گئے۔ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جینے کا موقع عطا۔ ارے پڑھ لو قرآن، عمل کرو، اور اپنے رب کے اس آخری کلام کی برکتیں حاصل کرو، ورنہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ زندگی تو گزر گئی، اب کتنی باقی ہے، کتنا جیو گے، اور جی کے بھی کیا جیو گے؟ اس دنیا نے تمہیں کیا دیا ہے، دوستوں نے تمہیں کیا دیا ہے؟ اے پڑھے لکھے نوجوانوں، اے علم حاصل کرنے والوں، آج سے اپنی ایک نیت بناؤ کہ وہ علم حاصل کریں گے جو علم مجھے اپنے رب کے زیادہ قریب کرے۔ وہ علم حاصل کرو کہ جس کو پڑھنے کے بعد اسلام کی محبت میرے دل میں بڑھے۔ یار وہ کیا علم ہے، وہ کیا تعلیم ہے، وہ کیا ایجوکیشن ہے، وہ کیا انسٹیٹیوٹ ہے کہ یار جہاں پہ 2-4 سال گزارنے کے بعد میرے رب سے میں دور ہو جاؤں، میری سوچوں میں فرق آنا شروع ہو جائے۔ میں جو بات اشارتاً سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سب سمجھ رہے ہیں، وہ علم، وہ انسٹیٹیوٹ، وہ نالج، وہ کس کام کا؟ آپ علماء سے دور ہونا شروع ہو جائے، وہ کیا علم ہے، وہ کیا نالج ہے، اس انسٹیٹیوٹ کی، اس ادارے کی کیا فضیلت ہوگی؟ علم تو وہ تھا کہ میرے آقا امام اعظم نے وہ علم حاصل کیا کہ خواب 100 بار رب کا دیدار کیا۔ ہم تو وہ اس علم کی تلاش میں ہونا چاہیے کہ جس علم کو میرے اعلیٰ حضرت نے حاصل کیا۔ مدینے گئے، آقا کی زیارت تو بہت دفعہ ہوئی ہوگی، آج دل میں تمنا ہے کہ احمد رضا اپنے آقا کو جاگتے ہوئے دیکھنا چاہتا۔ معاہدہ شریف میں حاضر رہے، رات گزر گئی، دیدار نہ ہوا تو علم نے جوش مارا، اور عشق بھی وہ عشق ٹھیک ہے جو علم کی روشنی کے اندر۔ اعلیٰ حضرت کے پاس عشق بھی تھا، علم بھی تھا، کیا کیا تھا ہم تو آج تک یہ ڈھونڈ ہی رہے، پتہ نہیں کیا کیا تھا، اور حال یہ کہ جتنا ڈھونڈتے اتنا اور ملتا ہے۔ اچھا یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا، وہ سوئے لال ہزار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے
راہ مار پھرتے. آخر میں عاجزی کرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. علم ہو تو ایسا ہو نا آقا کے قدموں میں لے کر, اے رضا تو اور آقا کا دیدار, تیری کیا حیثیت, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے. اعلیٰ حضرت نے جو عاجزی کرنی تھی وہ عاجزی کی, لیکن وہاں آقا کا درس آ ہی گیا. اے رضا تیرا مقام اور مرتبہ ہماری بارگاہ میں بہت بلند ہے. یہ تو عاشق کو تڑپانا تھا اور قربت عطا کرنی تھی. دوسری رات جب حاضر ہوتے ہیں تو جاگتے ہوئے اپنی سر کی آنکھوں سے آقا کا دیدار. یہ ہے نا علم, this is the knowledge. پڑھو اور ایسا پڑھو کہ وہ علم تمہیں محبوب کے قدموں میں لے کر, سنتوں پر عمل کا جذبہ نصیب ہو. علم نہیں تھا تو ایسے ہی گھومتے تھے. آج میں انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کر آیا ہوں, آقا کی سنت داڑھی شریف میں چہرے پر سجاؤ. ارے آج میں نے علم حاصل کیا ہے, میرے پاس وہ ڈگری آئی ہے کہ پہلے میں رب کے دور تھا, اب اللہ کا اور مجھے قرب نصیب ہو گیا. اولیاء کے واقعات تو پڑھو, وہ کیسا علم رکھتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ علم نوکری کے لیے نہیں ہے, علم مال کمانے کے لیے نہیں ہے. علم تو وہ تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرے. علماء کی صحبت اختیار کرو, پھر دیکھو کہ علم کی علماء کی برکت کیسی ہوتی. رمضان آ رہا ہے, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ اس سال کا رمضان ہمیں دیکھنا نصیب کرے. پھر روزوں کی بہاریں ہوں گی, سحری ہو رہی ہے تو افطار ہو رہا ہے, مسجدوں میں اعلانات ہو رہے ہیں, کہیں پر کیا ہو رہا ہے, مناجات ہو رہی ہے. مسجدوں میں پہلے 2 صفیں نہیں بھرتی تھی, آج کیا ہوا کہ مسجد کا ہال ہی فل ہو گیا. تو پتہ لگا کہ بھائی ماہ رمضان آ گیا. پہلے عشاء پڑھنا دشوار تھی, آج تو عشاء کے بعد بھی 20 رکعت تراویح پڑھ کر آ رہا ہے. کیا ہوا؟ ماہ رمضان آ گیا. تو اس ماہ مبارک کی تیاریاں کرو. اور بس ایک مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں آج عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ قرآن سے محبت کرو. ارے محبت کرنے والوں نے کیسی محبت کی. عثمان غنی کو جب شہید کیا گیا, ذرا سوچو تو صحیح, کیا لیول تھا ان کا قرآن سے محبت کا. عثمان غنی کو جب شہید کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کئی دنوں سے محاصرہ تھا, آپ نے واقعات پڑھے ہوں گے, اور موت آنکھوں کے سامنے ہے کہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے. اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ اکیلے ہیں, اور گھر کے باہر بلوائی باغی ہجوم کیے ہوئے ہیں, گھر کے اندر داخل ہو گئے, تلوار ان کے ہاتھ میں ہے. جب سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا گیا تو اس وقت وہ قرآن کی تلاوت کر رہے. Look at the level of love and محبت. ارے کیسی محبت ہوگی, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. موت آنکھوں کے سامنے ہے, اس وقت بھی تلاوت قرآن میں مصروف ہے. جب مسلمان کا قرآن سے ایسا رشتہ تھا تو وہ تھا مسلمانوں کا گولڈن ٹائم کہ جب دنیا پر حکومت, دلوں میں سکون. کوشش کرو کہ اس ماہ رمضان کو اسپیشل گزارو. آؤ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو. یہ آپ کو قرآن پڑھائے گا بھی, سمجھائے گا بھی, اور عمل کرنے کا جذبہ بھی دے گا. لاکھوں ایسے مسلمان ہیں کہ جن کو قرآن دے کر پڑھنا نہیں آتا تھا, الحمدللہ دعوت اسلامی نے انہیں پڑھنا سکھایا. 10,000 کے قریب حفاظ کرام نے قرآن کو حفظ مکمل کیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, ناظرہ پڑھنے والوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ. تو دعوت اسلامی کا فیضان تو عام ہے, آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ جب مسجد میں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے آپ اس وقت کہاں ہیں؟ جب مدرسے کے اندر قرآن سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے اس وقت آپ کہاں ہیں؟ بارش تو برس رہی ہے, ہم نے پانی کے لیے اپنا برتن ہی نہیں رکھا. بارش تو برس رہی ہے,
علم تو بانٹا جا رہا ہے، لیکن میں نے اپنا دامن پھیلایا ہی کہاں ہے۔ آؤ اور اس رمضان کو اپنے لیے اسپیشل بناؤ اور دعوت اسلامی کے ماحول میں اپنا یہ ماہ رمضان گزارنے کی کوشش کرو۔ ایک نیت سب کریں، انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں روزانہ کم از کم 3 آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ صراط الجنان سے پڑھنے کی کوشش کروں۔ آپ یقین کرو ساری رات بھی بیٹھے رہنا، قرآن کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ کیسی کتاب ہے، آپ دنیا کی کتنی دلچسپ کتاب آپ نے پڑھی ہوں گی جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہے، کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ ایک دفعہ۔ بہت اچھی کتاب ہے تو کتنی دفعہ؟ تیسری دفعہ ہاتھ لگانے کا دل مجھے بتاؤ بچپن سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سن رہے ہو، ہزاروں دفعہ یہ آیت سنی ہوگی، آج بھی جب سنتے ہو تو پہلے سے زیادہ مزہ۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قرآن کا معجزہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ جب بار بار پڑھیں گے دلچسپی کم ہوگی، میرے رب کے کلام میں وہ چاشنی ہے کہ جتنی مرتبہ پڑھتے چلے جاؤ پہلے سے لطف دوبالا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیسی کتاب ہے، میرے رب کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں، خالق کائنات کا کلام ہے۔ اس سے محبت اور علم حاصل کرو، اس لیے کہ اپنے رب کا قرب حاصل ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے محبت کرنے والا بنائے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان اسلامی بھائیوں کے لیے لگتے ہیں، بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کے لیے، اپنے گھر کی عورتوں کو پڑھائیں۔ بالغات کے مدارس لگتے ہیں، پردے کی رعایت کے ساتھ لگتے ہیں۔ آن لائن ہزاروں سٹوڈنٹس الحمدللہ آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے گھر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ سب کچھ ہے، نہیں ہے تو میرے دل میں جذبہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں جذبہ عطا فرمائے اور اس رب کے کلام سے حقیقی محبت عطا فرمائے، اور دین کا علم حاصل کرنے کا جو بھی موقع ہو، ہفتہ وار اجتماع ہے، مدنی قافلے ہیں اور بہت کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں